بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی بسر کرنے کے تمام لوازم بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس کی عنایتوں کا شمار اور اس کے کرم کا حساب ممکن نہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات گنو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نعمتوں کی یہ کثرت و فراوانی انسان کی دل میں اپنے رحیم و کریم کے آقا کے لیے وہ جذبہ و محبت و احسان مندی نہ پیدا کرے جس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے اللہ کے ساتھ زیادہ شدید محبت ہے۔ رسول اللہ کے احسانات۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق اس کے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، جن کی محنتوں کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دولت دین میسر آئی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس قدر تکلیف مجھے دی گئی کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، اور وہ سب تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرض سے برداشت کی کہ امت آخرت کی تکلیف سے بچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری پیروی کرو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اطاعت کی یہ شرط کچھ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محسوس نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے، جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے گئے ان کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر ان کی پیروی کے ذریعے عمل پیرا ہو سکے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ اللہ کے فرمانے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی نئی باتیں نکالی تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ عرض کیا گیا کہ انکار کرنے والا شخص کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔